بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے نوجوان بچوں کے اندر اور نوجوان بچیوں کے اندر ایک عادت ہے، اور یہ بڑی خطرناک عادت ہے، حرکت قبیحہ ہے، بہت بری حرکت ہے جس کے اندر آج کے نوجوان بچے اور بچیاں سب کے سب اس عادت کے اندر ملوث ہیں۔ وہ ہے کہ مشت زنی، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہ مشت زنی کہلاتا ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے نوجوان نسل کیا ہے، ملوث ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، شادی کے بعد بھی اس بیماری کے اندر ملوث ہیں، اور اس بیماری کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور وہ خود پریشان ہیں، سوچتے ہیں کہ اس بیماری کو کیسے چھوڑا جائے، لیکن کیا ہے، چھوٹ ہی نہیں رہی ہے ان سے۔ وہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہے، وہ بیماری دور نہیں ہو رہی ہے۔ تو مشت زنی جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو گناہ ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی آدمی کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی کیا ہے، بعض مرتبہ تو بیوی کے قابل نہیں رہتا، اور جب وہ کیا ہے، عورت کی خواہش کو پوری نہیں کر پاتا، حقوق ادا نہیں کر پاتا، تو اس کے بعد ان کے آپس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کیا، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہزاروں لاکھوں طلاقیں کیا ہو رہی ہیں، اس لیے کہ شادی سے پہلے کیا ہے، مشت زنی لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا علاج، ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ انشاءاللہ العظیم آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ کہ 100% کیا ہے، آپ کیا اس پھیل سے رک جائیں گے، اور اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں، بلکہ اس چھوڑنے کے بعد جب ابھی آپ کے زندگی میں کبھی بھی آپ یہ سوچیں گے میں اس گندے فعل کو کرتا تھا، تو آپ کو اپنے آپ پر بہت غصہ آئے گا کہ میں اس کو کیسے کر لیتا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات نہیں بتاؤں گا، 10 باتیں بتاؤں گا، 10۔ ان 10 باتوں پر آپ کو مکمل طور سے عمل کرنا ہوگا، تو کیا ہے، آپ انشاءاللہ اس برے فعل سے کیا ہے، رک جائیں گے، اور آپ بچ جائیں گے اس برے فعل سے، ورنہ آپ کی زندگی تباہ ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر آپ اس سے نہیں رکے۔ 10 باتیں آپ کو بتاؤں گا، ان 10 باتوں کو آپ کو سننا ہے، اور سننا ہی نہیں ہے بلکہ ان 10 باتوں کو نوٹ کر کر رکھ لو، اپنے پاس نوٹ کر لو، ورنہ بھول جاؤ گے۔ ان 10 باتوں پر آپ ایک مرتبہ عمل تو کر کر دیکھو، اپنے بھائی پر بھروسہ کر کر دیکھو، انشاءاللہ آپ کیا ہے، ختم ہو جائیں گے، یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ وہ 10 بات کیا ہیں؟ ان 10 باتوں میں سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ آپ اپنی صحبت کیا ہے، اچھی رکھیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے پاس ہو، نیک لوگوں کے پاس ہو، علماء کے پاس آپ بیٹھیں۔ اگر علماء نہیں ہے تو نیک اور دیندار جو آپ کی بستی کے اندر ہے ان کے پاس بیٹھیں۔ اگر ایسے بھی نہیں ہے تو آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ جو بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے، جو بے حیائی کے کام نہیں کرتے، بلکہ کہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، چاہے دنیا کا ہی کام کرتے ہیں، لیکن بے حیا لوگوں کے پاس اپنی نشست یعنی اٹھنا اور بیٹھنا بالکل نہیں رکھنا ہے۔ صحبت اچھی رکھنی ہے، سب سے پہلے ضروری بات ہے۔ دوسری بات، نوٹ کر لیں، آپ نوٹ کر کے رکھیں۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ آپ تنہا نہ رہیں۔ تنہا رہیں گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا دل کے اندر اور دماغ کے اندر، تو پھر آپ گناہ کریں گے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کیا ہے، تنہا نہ رہیں، یہاں تک کہ جب آپ لیٹنے کے لیے جائیں اور آپ لیٹیں اپنے کمرے کے اندر، تو آپ کو یہ کرنا ہے، تنہا تو وہاں رہیں گے آپ، پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ اپنے کمرے کے دروازے کو کھلا رکھیں گے، کمرے کے دروازے کو بند نہیں کرنا۔ اگر بند کریں گے تو اس فعل کو کریں گے، بند نہیں کریں گے تو کیا ہے، آپ سوچیں گے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی بھی اس فعل کو کرنے والا جب بھی اپنے کمرے کے اندر لیٹے تو دروازے کو بند نہ کرے، کھلا چھوڑ دے، تنہا رہے جب، لیکن تنہا آپ کو نہیں رہنا ہے۔ اچھا، 2 کام ہوئے، 2 باتیں ہوئی، 2 کو۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کو
نکاح کرنا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو نکاح کرنا ہے۔ نکاح اگر آپ کا نہیں ہوا ہے، نکاح آپ جلدی سے جلدی نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس فعل میں ملوث ہیں اور آپ نکاح پہ قدرت رکھتے ہیں لیکن پڑھائی کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھر والے آپ کا نکاح نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کہہ دو ان سے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن نکاح جلدی کرنا ہے اگر اس فعل کے اندر آپ ملوث ہیں۔ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز دیکھو، آخر میں جو بات ہے نا، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، یہ بڑی اہم بات ہے، ان کو آپ نہیں چھوڑنا ہے، سنو دھیان سے۔ تو 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اگر مصروف نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے، کہ پڑے رہیں گے ویسے ہی کام نہیں کریں گے، کچھ چاہے دنیا کا کام کرو یا کتاب کا مطالعہ کرو، کچھ بھی کرو، چاہے دین کا ہو دنیا کو، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھنا ہے۔ اگر مصروف نہیں رکھیں گے تو کیا ہے، گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ 4 باتیں ہوئی۔ پانچویں بات ہے بڑی اہم بات ہے، دھیان سے سننا آپ اس بات کو۔ بہت سے لوگوں نے چھوڑ دی اس فعل کو اس وجہ سے۔ دیکھو، پانچویں جو بات ہے وہ ہے، جب آپ کے دل کے اندر یہ وسوسہ آئے اور آپ کا دماغ یہ بنے کہ مجھے یہ فعل کرنا ہے، یہ حرکت قبیحہ یہ مجھ کو کرنی ہے، اور آپ کا دل چاہے کہ میں اس کو کروں، تو آپ یہ سوچو کہ آج نہیں کل کرنا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، سنو، آج نہیں کل کرنا ہے، دل کو سمجھا لو، آج نہیں کل کرنا ہے۔ شیطان کو پاگل بناؤ، شیطان کو بیوقوف بناؤ کہ آج نہیں کل کرنا ہے۔ جب آج اگر آپ چھوڑ دیا نا کل کے اوپر، تو انشاءاللہ کل بھی چھوڑیں گے، اور کل چھوڑیں گے تو پرسوں چھوڑیں گے، اور پرسوں چھوڑیں گے تو پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ پر آج نہیں روکا گیا، آج کی مشت زنی کو، آج کی بیماری کو کل پر نہیں ٹالا، دیکھو شیطان کو اس دل کو سمجھانا ہوتا ہے، شیطان کو پاگل بنانا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچو کہ میں چھوڑ دیا تو ایسے بھی نہیں چھوٹے گی، آج نہیں کل کروں گا، یہ سوچو، پھر کل یہ سوچو کہ آج نہیں کل کروں گا۔ بہرحال اس طرح سوچو، کیونکہ شیطان بھی ایسے ہی پاگل بناتا ہے، اس طرح آپ شیطان کو ہی پاگل بنا، شیطان دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا کہ آج کر لو، پھر آئندہ پوری زندگی کے لیے چھوڑ دوں گا، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ آج کریں گے آپ، کل پھر کریں گے، اس لیے شیطان کہے گا کہ آج کر لو، بس کل نہیں کرنا، اس لیے آپ شیطان کو ہی پاگل بنا دو کہ آج نہیں مجھے کل کرنا ہے۔ بڑی اہم بات، 5 باتیں ہوئی، 5 باتیں اور باقی ہیں، آپ بڑی غور سے سنیں، بڑی اہم باتیں ہیں 5 جو اب بچ رہی ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ تو ایک بات ہے، چھٹی بات جو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد، ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، پھر 11 مرتبہ الم نشرح لک، سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، 11 مرتبہ اس پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ اخیر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ چھٹی بات ہے، یعنی 11 مرتبہ درود شریف، پھر 11 مرتبہ سورہ الم نشرح، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ چھٹی بات ہے۔ اور جب سوتے وقت بھی اسی طرح پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورہ الم نشرح، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 6 باتیں مکمل ہوئی۔ 7ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لو، مقرر کر لو اپنے اوپر، اگر میں اس کو بیماری کو کروں گا، اس برائی کو کروں گا، تو میں کرتے ہی فوراً کیا ہے 2 روزے رکھوں گا۔ اگر میں اس کو کروں گا تو کرنے کے فوراً بعد کیا ہے، میں 500 روپے صدقہ کروں گا۔ لیکن ایسی چیز اپنے اوپر لازم اور ضروری کرے جو وہ کر سکے۔ اگر کر رہا ہے کہ 20 روزے رکھوں گا، 50 روزے رکھوں گا، میں 1000 روپے 3000 روپے خرچ کر دوں گا، اتنی ہمت ہے نہیں، لازم کر لے، اب کیا ہے انہوں کر پائے گا تو بیماری کو دوبارہ اس میں بیماری میں لگ جائے گا، اور دوبارہ کیا اس حرکت قبیحہ کو، اس برائی میں ملوث ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی چیز متعین کرے، اپنے اوپر لازم کرے، ضروری کرے، جس کو کر سکتا ہو، جس کو ادا کر سکتا ہو۔ ہاں، 7 چیزیں ہوئی۔ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، 3 چیزیں جو آخر میں نے کہا شروع میں بڑی اہم ہیں، وہ ہے 3 چیزوں میں سے ایک ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ نظروں کی حفاظت یہاں تک کہ اپنی گھر کی جو عورتیں ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، ان سے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔
اگر نظروں کی حفاظت نہیں کرو گے، یقیناً نظروں کی حفاظت میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ ہے موبائل۔ موبائل کے اندر آپ دور رہیں، موبائل سے بہت زیادہ دور رہیں۔ اگر آپ موبائل کے اندر کیا ہے، کسی بھی ایپ کو، یہاں تک کہ واٹس ایپ یا اسی طرح فیس بک کو کھولیں گے، ننگی عورتوں کی تصویریں، اسی طرح ننگی نہیں تو بے پردہ عورتیں یا چہرہ وغیرہ کچھ نہ کچھ تو ضرور آئیں گی، یقینی بات ہے۔ اس لیے کیا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت چاہے دنیا کے اندر حقیقت میں ہو یا موبائل کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، نظروں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نظروں کی حفاظت اگر نہیں کی گئی تو اس فعل میں ملوث ہوگا آدمی، دل کے اندر کیا خواہش پیدا ہوگی اور اس گناہ کو کر بیٹھے گا اس گناہ کو کر بیٹھے گا۔ اس لیے کیا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نویں چیز بڑی اہم چیز ہے، سننے کی چیز ہے، انشاءاللہ ایسی چیز ہے کہ آپ کیا چھوڑ دیں گے، یہ ہے کہ آپ ورزش کرو، صبح یا شام میں ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، ایکسرسائز کرو۔ کہ مجھے کیوں، ویسے بھی ورزش کرنا بڑے فائدہ مند ہے ویسے بھی، لیکن اس سے تو بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، لیکن وہ تو الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، اس پر بات نہیں کرنی۔ بات اس پر کرنی ہے کہ ورزش کرو۔ اگر آپ ورزش کریں گے، آپ کیا جم میں جائیں گے اور آپ کیا ایکسرسائز کریں گے تو آپ کھائیں گے، کیوں کریں گے؟ تاکہ طاقت بنے۔ آپ اپنی طاقت کو ورزش کرنے پہ لگائیں، اپنی طاقت کو کہاں لگائیں؟ ہاں، ایکسرسائز کرنے پہ لگائیں۔ تو پھر کیا ہے، آپ کا دل خود یہ کہے گا، آپ خود یہ سوچیں گے کہ اگر میں اس فعل کو کروں گا، اس برائی کو کروں گا، اس گندے کام کو کروں گا تو میری طاقت تو یہاں ختم ہو رہی، ورزش کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے آپ کیا ہے، اس کو چھوڑیں گے، ضرور چھوڑیں گے، بہت اچھی بات ہے، آپ تجربہ کر کے اس کو دیکھیں۔ اب جو آخری بات ہے وہ بات ہے کہ آپ جب بھی کیا ہے، آپ کے دل کے اندر اس فعل کے قبیحہ کو برا کرنے کا وسوسہ پیدا ہو تو آپ اس کے عواقب کے بارے میں سوچیں، اس کے انجام کے بارے میں سوچیں کہ اللہ کے یہاں مجھے کھڑا ہونا ہے، وہاں میری ماں بھی ہوگی، میرا باپ بھی ہوگا، وہاں پر میری بہنیں بھی ہوں گی، وہاں پر میرے بھائی بھی ہوں گے، اور اگر اس گناہ کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ فلاں بندہ نے یہ گناہ فلاں وہاں چھپ کر کیا تھا، تو میں اپنے والدین کے، اپنے جاننے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اتنا برا گناہ ہوگا کہ ان کو معلوم نہیں ہے گناہ اس نے کیا ہے، وہاں میرا کیا ہے، تمام کا تمام پردہ فاش ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا انجام ہے جو دنیا کے اندر ہے کہ میں کیا ہے، اس کے ذریعے سے میں کمزور ہو جاؤں گا، شادی کے لائق نہیں رہوں گا۔ یار اس کے بڑے نقصانات ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں ان کے بارے میں سوچے، اس کے نقصانات کیا ہیں دنیا کے اندر، انشاءاللہ اس کو بھی میں بتاؤں گا۔ لیکن آپ کیا ہے، اس بات کو سوچیں، جب کیا ہے آپ کے دل کے اندر، جب بھی آپ کے دل کے اندر یہ بات آئے تو آپ اس کے جو انجام ہے اس کے بارے میں سوچیں، اس کے جو نقصانات ہیں، نقصان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب عمل کریں گے، اللہ کیا ہے اس گناہ سے ہم کو بچائیں گا، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کیا ہے اس گناہ کو آپ چھوڑیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ان 10 کاموں کو کر دیں گے۔ ویسے آپ کیا ہے، کوئی وظیفہ پڑھیں، وہ پڑھیں، دعا پڑھیں، یقینی بات بتاتا ہوں میں، نہیں چھوٹے گا، یہ چھوٹے گا۔ آپ ہمت کر کے ان 10 کاموں کریں، جب ہمت کریں گے نا انشاءاللہ چھوٹے گا، چھوڑنے سے چھوٹے گا، ایسے نہیں چھوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ